بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں ہم نہیں دے سکتے، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ جس کی وجہ سے تم اپنے سے آگے بڑھنے والوں کے درجوں کو حاصل کر لو اور اپنے سے کم درجے والے سے آگے بڑھے رہو، اور کوئی تم سے اس وقت تک افضل نہ ہو جب تک کہ یہ عمل نہ کر لے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، لیکن مالداروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچ گیا تو وہ بھی اس پر عمل کرنے لگے۔ فقراء مہاجرین نے دوبارہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی یہ سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھے یہ کل 99 مرتبہ ہوا، اور 100 کی گنتی پوری کرتے ہوئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھے اور ایک مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ چوتھا کلمہ پڑھ لے 100 ہو جائیں گے۔ کیا ملے گا اس کے پڑھنے سے؟ فرمایا اس کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے کتنے ہوں۔ سمندر کی جھاگ ہوتی ہیں وہ سفید سے اٹھتے ہیں، دریاؤں کے کناروں پر دیکھا ہوگا جب پانی کا پلے پڑتا ہے پیچھے کو پلہ آتے ہیں بڑے جھاگ اٹھتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا اس کے برابر کیوں نہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ پڑھنے سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، پڑھائی ایک اصل چیز ہے، یہ چیزیں کرنا چاہیے۔ اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ۔ جو آدمی سوتے وقت یہ پڑھ کے سوئے گا اس کا کیا کہیں گے؟ تسبیح فاطمہ، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے سوتے ٹائم کا۔ حضرت فضل ابن حسن زمری سے روایت ہے کہ زبیر بن عبد المطلب کی 2 صاحبزادیوں میں سے حضرت ام حکم یا حضرت زباحہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے، میں اور میری بہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم تینوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مشکلات کا ذکر کر کے کچھ قیدی خدمت کے لیے مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خادم کے دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے پہلے ہیں، البتہ میں تمہیں خادم سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کرو، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہو جائیں گی پریشانیاں۔ مشکلات کا ذکر کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ بہت مشکلیں آتی ہیں، بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، کچھ خدمت کرنے کے لیے غلام دے دو آپ، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ بدر کے یتیم تم سے پہلے، بدر ایک جگہ کا نام ہے، ایک لڑائی کا بھی نام ہے،
آیا قرآن کریم کے اندر چوتھی عبادت. اور جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے پہنچائے تھے مدد کے لیے, 3005 بہت فرشتے پہنچائے تھے. تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان مشکلات میں ہو, پریشانی میں ہو, تو یہ کلمہ پڑھ لے اور تیسرا کلمہ پڑھ لے, انشاءاللہ اس کی پریشانی دور. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین یہی پڑھا کرتے تھے پریشانیوں میں. کیا کرتے تھے؟ پہلے کے زمانے تھی کوئی جڑی بوٹی نہیں تھی, کوئی دوا, کوئی ایسے ڈاکٹر نہیں تھے. کوئی اب بیماری آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے تو اسی سے علاج کر لیتے صحابہ کرام, اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا بھی دیتے تھے. ہم اور آپ نے کبھی کبھی سنا ہوگا کہ نماز پڑھی مسئلہ حل ہو گیا, سنا تو نے کئی بار, کتابوں میں بھی آیا. وہ یقین کی بنیاد پر تھا, وہ یقین کی بنیاد پر تھا. ان کو یقین تھا کہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ چیز پڑھنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے, ہمیں پڑھیں گے دور ہوگی. آج ہم سنتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے, سنتے تو ضرور ہیں لیکن اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے. یقین اڑ گیا, یقین ہٹ گیا. دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھ کے یقین ہمارا کمزور ہو گیا کہ دنیا کی چیزیں یہ کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. مثال طور پہ آج بھی مثالیں کتابوں کے اندر بھی آیا, انسان کہتا ہے کھیتی کرتے ہیں تو اللہ کا, تجارت کرتے ہیں کپڑے وغیرہ تو پیسے مل جاتے ہیں. آدمی کا یقین بن گیا اس چیز سے. جب آدمی کا اس چیز سے یقین بن گیا کہ کھیتی سے غلہ ملتا ہے, تجارت سے پیسے ملتے ہیں, تو یہ یقین کیوں نہیں بنا کہ قرآن پڑھنے سے ہمیں ایسا کیوں نہیں؟ یہ بھی یقین بننا چاہیے نا, لیکن نہیں بنا. ہر مسلمان کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے تو وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ایمان ہے ہی نہیں. ایمان تھوڑا بہت اگر ایمان ہے تو وہ بھی کسی بہادری کے لیے دکھا دیتے ہیں 10-20 کے سامنے کہ ایسا کروں واقعی. لیکن یقین کی چیز تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے اللہ کی ذات سے ہونا کا یقین ہو جائے. 24 گھنٹے کیسے؟ دنوں چرات ہوں اللہ سے ہونا کا یقین ہو جائے, یہ ایمان. اللہ تعالیٰ پھر پریشانیاں دور کرتا ہے, مشکلات بھی دور کرتا ہے, بیماریاں بھی دور کرتا ہے. اگر کوئی قرض ہے اللہ وہ بھی ادا کر دیتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں. تو یہ ہے یقین کی بنیاد پہ. کیا کی بنیاد پہ؟ یقین کی بنیاد. اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین اگر دن و رات میں اگر ہمارے اندر آ جائے گا تو انشاءاللہ ہر چیز کرنا پھر آسان ہو جائے گا. نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا, دین کی بات کرنا بھی آسان ہو جائے گا, دین کا سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا, دین پہ چلنا بھی آسان ہو جائے گا, اور دین پہ نکالنا, اللہ کے راستے میں نکالنا, یہ بھی آسان ہو جائے گا. یہ سارے انسان جو نماز نہیں پڑھ رہے نا, اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے لینے کا یقین نہیں رہا. اور اللہ سے لینے کا یقین آ جائے گا تو وہاں نہیں رہیں گے. پھر کہاں جائیں گے؟ وہ تو سب مسجد میں جائیں گے. یار وہ نماز پڑھنے سے ملتا ہے, دین کی بات سیکھنے سے ملتا ہے. اگر یقین آ جائے تو ہر چیز آسان ہو جائے. ایک وہ تھے اللہ والے کانپور کے اندر. کہاں تھے؟ کانپور کے اندر. تو ایک ہندو نے ان کو آزمایا, بہت بڑا پنڈت تھا وہ بھی. کہنے لگے تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے, محمد تمہارے رسول ہے, تم کہتے ہر وقت یہی کہتے ہو. کہنے لگے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ ہی تعالیٰ نقصان دیتے ہیں اور اللہ ہی نفع دیتے ہیں. تم ہی کہتے ہو یہ بات؟ کہ ہاں کہتے ہیں, اس میں کیا شک ہے؟ کہ تم ہی کہتے ہو کہ آگ جلا نہیں سکتی, حالانکہ جلانے کی طاقت ہے, لیکن اللہ کے بغیر حکم کے وہ جلا نہیں سکتے. تم ہی کہہ سکتے کہتے ہو نا؟ ہاں ہم کہتے ہیں اور ہے. تو کہنے لگا یہ زہر کی شیشی ہے. کہا یہ شیشی لیے تھا, وہ زہر بھرا تھا اس میں. کہ تم ہی کہتے ہو یہ زہر ہمیں جان نہیں لے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جاتا. ہاں بالکل, یہ زہر ہماری جان نہیں لے سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. یہ زہر ہم کو نہیں مارے گا. کہ اچھا کہ ہاں کہ پی کے دکھاؤ. کیا کہنے لگا پنڈت یہ زہر تم پی کے دکھاؤ میں, تم کیسے نہیں مرتے؟ کہ نہیں مر سکتے. کہ کیوں؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا نہیں مریں گے. مسلمان کا یقین, وہ بھی ٹھانے ہوئے تھا, وہ بھی ٹھان بیٹھا تھا. کہنے لگا ہم پی لیں. پنڈت نے وہ شیشی دی اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. کیا پڑھا؟ کلمہ نہیں پڑھا. کیا پڑھا انہوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اس کا ترجمہ جانتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے. کیا ترجمہ اس کا؟ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے.
جو بہت بڑا مہربان اور رحیم ہے، رحم کرنے والا بھی اور رحیم بھی ہے۔ کس کے نام سے شروع کرنا ہے؟ اللہ کے نام۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی کام کرو پہلے بسم اللہ پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو، کچھ بھی کرو پہلے کیا پڑھ لو؟ بسم اللہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے پھر کیا پڑھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور ڈھکن کھولا اور اڑا گئے، پوری زیر کی چیزیں بھی گئے، بسم اللہ پڑھ کے خالی اور ایسے گڑ گڑ کر پی گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ زہر کو ان کے جسم سے پسینہ بن کے نکلا۔ کیا بن کے نکلا؟ پسینہ تو نکلا لیکن موت نہیں ہے۔ جب کہ اتنا تھوڑا سا زہر کی اگر کھا لو یا کوئی ایک گولی کھا لو شیر پاس کی، اس میں آدمی نپٹنا کٹر ہو جاتا ہے، وہ شیشی بھرے پی گئے۔ اور کیا پڑھا تھا؟ بسم اللہ۔ لیکن یہ یقین کس کی ذات پہ تھا؟ اللہ کی ذات پہ۔ کس کی ذات پہ؟ اللہ کی ذات پہ یقین تھا کہ یہ زہر مجھے مار نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھ کے بھی صرف پسینہ نکلا اور صحیح ہے۔ اسی وقت وہ پنڈت مسلمان ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ تو ایسے ہم اور آپ کا یقین اللہ کی ذات سے لینے سے اگر ہو گیا 24 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ ایک ہی دن نہیں، ایک رات کا مسئلہ نہیں ہے، 24 گھنٹے، اور جب تک ہم زندہ رہیں تب تک، جب تک موت نہ آ جائے، جب تک کس سے رہنے کا؟ اللہ سے رہنے کا۔ پھر دیکھو انشاءاللہ کام بنتے چلے جائیں۔ کیا بنتے چلے آئیں؟ کام بنتے چلے جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے اندر اللہ سے لینے کا تعلق تھا، لینے کا جو جذبہ تھا، ان کا ایسا یقین بن چکا تھا کہ دریا تو کیسے ہو اور رات کتنی اندھیری ہو اور اللہ کا حکم کیسے، اللہ کے نبی کا حکم ہو جائے، چاہے کیسی بارش ہو رہی ہو، صحابہ کرام چل دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اب تو ہونا ہی ہے، اب تو چاہے کچھ بھی ہو نکلنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو نماز پڑھنا ہے۔ یقین تھا ان کو اللہ کی ذات سے لینے کا، اس لیے ان کے لیے دین کا کام کرنا آسان تھا، اور وہ ایک صحابہ تمام کافروں پر بھاری ہو جاتے تھے، صفے کی صفے پلٹ دیا کرتے تھے ایک ایک آدمی، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ یہ تلوار کچھ نہیں کر سکتی، یہ بندوق جلا نہیں سکتی، اور یہ آگ جلا نہیں سکتی، بندوق مجھے گھائل نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ ان کا یقین تھا تو وہ گر پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے۔ ایسا یقین اور یہی یقین اللہ سے لینے کا اگر ہم اور آپ کا تعلق جڑ گیا تو انشاءاللہ رات میں اور دن میں ہماری پریشانیاں دور، ہر چیز دور ہوتی چلی جائے گی، اور ہر چیز پھر ہم سے ڈرے گی، ہم سے ہر چیز پھر ڈرے گی۔ اور اگر ہم نے یہ چیز نکال دی، دلوں سے نکل گیا، تو ہم دنیا کے ہر چیز سے ڈریں گے۔ کس سے ڈریں گے؟ دنیا کا چھوٹی سی چیز ہم کو ڈرنا ڈالے گی۔ جب ہم سے اللہ کا ڈر نکل گیا، جب اللہ سے ہونا کا یقین نہیں رہے گا اور دنیا سے رہے گا تو اللہ سے نہیں ڈریں گے، دنیا سے ڈریں گے پھر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشکلات کتنے بھی آ جائیں، پریشانیاں کتنی بھی آ جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ سے لینے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ سے لو، اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ جو چیزیں ہم کو فرمائی یاد دلائی گئی ہیں، ان چیزوں کو پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ ہماری پریشانی دور۔ صحابہ کرام کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی یہ بات، تو وہ تو نبی تھے، وہ تو کئی واقعات اللہ کے نبی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ کو 24 گھنٹے اور جب تک زندہ رہنا ہے تب تک ہم کو اپنا یقین اللہ کی ذات سے ہونا بنائے۔ کسی ذات سے؟ اللہ سے جوڑیں۔ کس سے جوڑیں؟ جو کچھ کرتا ہے اور نہیں کرتا وہ ذات کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ۔